السلام علیکم جی، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں احمد ہوں۔ ابھی وزیر مواصلات اور پوسٹل سروسز جو ہیں مراد سعید، وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے میڈیا سے، تو آئیے دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں مراد سعید صاحب۔ یہ بڑے کمپیٹنٹ بندے ہیں، آئیے سنتے ہیں۔ ایشو بنتا ہے اس کے اوپر ہم ٹائم ضائع کرتے ہیں، قوم کا بھی ٹائم ضائع کرتے ہیں، لیکن اس کے اوپر جب بات ہوگی تو قوم کو پتا ہوگا کہ الحمدللہ کوئی سویڈن کی اکانومی نہیں ملی تھی لیکن اس کو آئی سی او سے نکال کے ایک استحکام دیا۔ میرے پاس جو الحمدللہ ذمہ داری ہے، ظفر صاحب آپ کو میں ایک دفعہ پھر آئی جی صاحب آپ کو اور چیئرمین کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں اور قوم کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو ذمہ داری ملی تھی کوئی بھی انڈیکیٹر ان 3-4 ڈپارٹمنٹس کا اٹھائے، مقابلہ کرتے ہیں، تو یہ وزارت تھی نواز شریف کے پاس اور یہ عمران خان کے ایک سپاہی کے پاس اب ہے۔ سڑکوں کا ڈیٹا اٹھانے زیادہ بنائی، قرضہ لے کے نہیں، موٹر ویز بنا رہے ہیں انویسٹمنٹ لا کے، 300 گنا زیادہ بنا رہے ہیں، تو پھر آپ لوگ کس طرح ایک ہی کام کیا تھا اس میں آگے ہیں۔ پوسٹل 62 ارب کا خسارہ ملا تھا، ہم کس طرح کم کر رہے ہیں، ریونیو کتنا ہم نے بڑھا دیا، ہم نے این ایچ ایم پی میں کتنا کچھ کیا۔ باقی جو عمران خان صاحب کے اچیومنٹس ہیں اس کا میں کسی اور موقع کے اوپر ذکر کروں گا، لیکن وقت آ چکا ہے کہ ہم ابھی ان چیزوں کو قوم کے سامنے بھی رکھیں گے۔ آئی جی صاحب آپ بڑے ایکٹیو کردار ادا کرتے ہیں، کیونکہ جب تک ہم بتائیں گے نہیں قوم کو تو مشورہ ایپ کون استعمال کرے گا؟ جب آپ بتائیں گے نہیں تو ہم سفر کا استعمال نہیں ہوگا، جب استعمال نہیں ہوگا تو قوم کو پتہ نہیں چلے گا کہ کتنا ایکٹیولی آپ ان کو رسپانس دیتے ہو، کتنا ایکٹیولی آپ کے لوگ کام کرتے ہیں، تو ہمیں اب یہ چیزیں دکھانی ہوگی۔ میں میڈیا سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ جو ڈیٹا اور فگر ہم نے آپ کے سامنے فیکٹس اینڈ فگرز شیئر کرتے ہیں، آپ اس کو ہائی لائٹ کریں گے، اسی کے اوپر بات کریں، کیونکہ ہم نے اگر پاکستان بنائے، ہم تو یہی تو کہہ رہے تھے نا انویسٹمنٹ لے کے آؤ، انویسٹمنٹ پہ باقی پیسے صاف پانی، علاج، تعلیم کے اوپر خرچ کر دو، اور سڑکوں کے لیے آپ انویسٹمنٹ لے کے آؤ، ہاؤسنگ کے لیے آپ انویسٹمنٹ لے کے آؤ، بڑے بڑے منصوبوں کے لیے آپ پرائیویٹ سیکٹر کو اٹھاؤ، تو یہ کریں گے تو قوم کو فائدہ ہوگا، قوم کے اصل ایشوز کے اوپر، ان کے پانی، صحت، علاج کے اوپر، تعلیم کے اوپر وہ باقی پیسہ خرچ ہوگا، اور انشاءاللہ ہم نے عزم کرنا ہے کہ جس بھی کیپیسٹی میں ہم ہیں، چاہے ہم سٹوڈنٹس ہیں، چاہے ہم سول سوسائٹی ہے، چاہے ہم کسی سرکاری دفتر میں ادارے میں کام کرتے ہیں، چاہے ہم آفیسرز ہیں، چاہے پولیٹیشنز ہیں، جب بات آتی ہے پاکستان کی، جی میں آپ کو پہلے ان کا بتا دوں کہ یہ بہت کمپیٹنٹ بندے اور وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے ابھی کرنٹلی یہ جو دیکھ رہے ہیں نا، یہ موٹر وے کے پروجیکٹ کو ڈیل کر رہے ہیں، تو انہوں نے ایز کمپیئر ٹو باقی وزراء کے بہت اچھی پرفارمنس دی، اور انہوں نے اپنا جو ہے نا اپنے ڈپارٹمنٹ کا جس چیز کو یہ ڈیل کر رہے ہیں مواصلات کو، انہوں نے بہت اچھی ریفارمز لے کے آئے ہیں اور بہت اچھا انہوں نے خسارہ کم کیا ہے، انہوں نے بڑا خسارہ کم کیا اور بہت اچھی ریفارمز لے کے آئے ہیں۔ اور یہ جیسے کہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے ایک نیا پروجیکٹ شروع کیا ہے، اور یہ آپ کو پتہ ہے اس طرح کے یہ جو میگا پروجیکٹ ہوتے ہیں نا، یہ کسی بھی ملک کی اکانومی کو بوسٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ یوں سمجھ لیں کہ بیک بون ہوتے ہیں، اتنی یہ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارا ایک میگا پروجیکٹ تھا موٹر وے، سملرلی اسی طرح کا یہ پروجیکٹ جو انہوں نے انٹروڈیوس کروایا اسی پہ ہی انویسٹ کر رہے ہیں، مزید اس کو آگے لے کے چل رہے ہیں۔ یہی وزارت اگر ہم ماضی میں دیکھیں تو یہی وزارت جو ان کے پاس ہے مراد سعید کے پاس، یہی وزارت نواز شریف کے پاس تھی، انہوں نے صرف اپنے ہسٹری میں ایک یہ میگا پروجیکٹ کیا، اس کے بعد کوئی کسی قسم کا پروجیکٹ نہیں کیا۔ لیکن یہ مراد سعید جو ہے ماشاءاللہ بہت اچھی طرح سے، نہ صرف انہوں نے بہت اچھی طرح سے چیزوں کو مینیج کیا بلکہ چیزوں کو آگے لے کے چلیں، آگے لے کے بڑھے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں۔ پاکستانی اداروں کی، عوام کی آسانی کی، ہم نے اکٹھے کام کرنا ہے اور پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے۔ جب 2.5 سال کے کاموں کو ہم دیکھتے ہیں تو اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ ملک بہت آگے جا سکتا ہے، یہ چیزیں ڈیزرو نہیں کرتا تھا جو آج اس کی حالت ہے، یہ نہ لوگ ڈیزرو کرتے تھے، یہ لوگ بھی اچھا ڈیزرو کرتے ہیں، یہ ملک میں اور یہ ادارے بھی اچھا ڈیزرو کرتے ہیں۔ انشاءاللہ سب نے مل کر پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے، محنت کرنی ہے، اور انشاءاللہ جو نئے پاکستان کا، جو اسلامی ریاست کا، جو فلاحی ریاست کا، جو اقبال کا خواب تھا، اسی پاکستان کو ہم حقیقی معنوں میں بنائیں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔ سامعین، جیسے آپ نے دیکھا کہ مراد سعید صاحب میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے اپنی اس گفتگو میں فرسٹ آف آل تو دیکھا جائے تو 7 نئی موٹر وے بنانے کا آغاز کیا، اس کا انہوں نے اعلان کر دیا کہ میں 7 مزید نئی موٹر وے بناؤں گا۔ اگر میں اس چیز کا تھوڑا سا ماضی سے ریفرنس دوں تو جیسے آپ جانتے ہیں کہ جب ان کی حکومت آئی ہے تو ان کو تو کس طرح کی اکانومی ان کو ملی،
خود ہی انہوں نے اس چیز کو آگے ایڈریس کر دی ہے کہ ہمیں آئی سی یو میں اکانومی ملی تھی جس کو ہم لے کے آگے ایک ٹریک پہ لے کے آئے ہیں. سو یہ جو میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں، اس طرح کے جو پروجیکٹ ہوتے ہیں نا، یہ کسی بھی ملک کے لیے بیک بون، ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہوتے ہیں اس کی اکانومی کے لیے، اس کی اکانومی کو فلورش کرنے کے لیے. اس طرح کے میگا پروجیکٹ جو ہوتے ہیں نا، وہ اس کی بیک بون ہوتے ہیں. اور اگر اسی پروجیکٹ پر اگر کوئی کمپیٹنٹ بندہ نہ ہو، نواز شریف جیسا بندہ ہو، تو وہ جیسے آپ نے ماضی میں دیکھا ہے سیم ایز اٹ از ایسا ہی آگے ہوتا ہے. اسی طرح کا اگر کوئی کرپٹ اور چور بندہ آئے تو وہ ہر چیز کا ستیہ ناش کر دیتا ہے. امید کرتے ہیں کہ یہ بندہ، میں اس بندے کو ذاتی طور پر جانتا ہوں، یہ بندہ بہت کمپیٹنٹ بندہ ہے. مراد سعید جو ہے نا، یہ اپنے مطلب یوں کہہ لیں کہ اپنے کام سے کام رکھنے والے بندے ہیں. اپنی جو پوسٹ ہے نا، یہ بندہ اس کے ساتھ سنسیئر ہے، اور خاص طور پر یہ بندہ ملک کے ساتھ سنسیئر ہے. خیر امید ہم اچھے کی کر سکتے ہیں. اگر میں اس چیز کو سم اپ کروں، کنکلوژن کی طرف جاؤں، اپنی بات کو ریپ اپ کرتے ہوئے میں یہ کہوں گا، اس چیز کی طرف آؤں گا کہ فرسٹ آف آل تو یہ ایک بہت اچھا اور خوشائن اقدام ہے جو انہوں نے اٹھایا ہے. یہ ماضی میں بھی کرتے رہے. جب سے ان کے پاس وزارت آئی ہے نا، یہ واحد وہ وزیر ہیں جن کی طرف سے پرائم منسٹر کو کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں، اور جن کی طرف سے بالکل مطمئن. آپ کو پتہ ہے نا، پرائم منسٹر صاحب اپنی وہ وزارتیں بدلتے رہتے ہیں. اگر کوئی بندہ پرفارمنس نہ دے رہا ہو تو عمران خان صاحب اس بندے کو ہٹا دیتے ہیں. لیکن اسی لحاظ سے جب سے یہ مراد سعید اس وزارت پر آئے ہیں، ان کی طرف سے عمران خان صاحب جو ہے نا، وہ ڈس ہرٹ نہیں ہوئے. وہ پر امید اور پرسکون ہے کہ یہ بندہ اپنا کام بالکل ٹھیک کر رہا ہے. ان چند لوگوں میں سے یہ مراد سعید وہ ایک ہے. اپنی ڈیوٹی جو ہے نا، وہ پوری طرح سے فلفل کر رہے ہیں اور اچھی پرفارمنس دے رہے ہیں. امید اچھے کی جا سکتی ہے کہ ان کے جو نئے پروجیکٹ ہیں، اس سے نہ صرف امپلائمنٹ جنریٹ ہوگی، بلکہ غریبوں کو زیادہ سے زیادہ مواقع ملیں گے اور روزگار کا موقع ملے گا غریبوں کو. اور انشاءاللہ امید اچھی کی جا سکتی ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں. تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی. مجھے دیجیے گا اجازت. خدا حافظ.